اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ دنیا میں ہم جس مکتب کو بھی، جس مذہب کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی ترقی میں، اس کے عروج میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے، بہت سارے افراد کا حصہ ہوتا ہے، جس میں اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو اس میں سے بہت سارے لوگ علماء بنیں گے، بہت سارے لوگ اس مکتب کے مجاہدین بنیں گے، بہت سارے لوگ ایسے اس مکتب کی ترقی میں حصہ دینے والے ہوں گے کہ جو مالی اعتبار سے اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ کام اس وقت اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب یہی سبھی عناصر کسی ایک ہی شخص میں، یا ان میں سے کچھ عناصر کسی ایک شخص میں اکٹھے ہو جائیں کہ وہ عالم بھی ہو اور ساتھ مجاہد اور شہید بھی ہو جائے، تو پھر اس نام کو جو اس نے اس مکتب کے لیے زحمت کی ہے، ان زحمات کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے شہید اول، شہید ثانی یعنی پہلے شہید اور دوسرے شہید کا تذکرہ کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر حسب سابق ہمارے ساتھ قبلہ طاہر اعوان صاحب مدظ اللہ العالی موجود ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ شہید اول اور شہید ثانی تو آپ نے بیان کیے کہ پہلا شہید اور دوسرا شہید، کیا یہ علماء کے جو شہید ہوئے اس کا سلسلہ اس سے آگے بھی چلا؟ یعنی شہید اول اور شہید ثانی کے بعد کوئی ہمارے پاس شہید ثالث بھی ہے؟ وہ کہاں سے ہیں؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ جی قبلہ، آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ میدان فراہم کیا ہے اور ہم اپنی معروضات بزرگان مکتب اہل بیت کے محسنان تشیع کی خدمات کو پیش کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ سلسلہ گفتگو یہاں پر پہنچا تھا کہ میں نے ایک پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ شہداء الفضیلہ نامی کتاب ہے عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب الغدیر ہے، اور ربانی کی کتاب ہے ربانی خلخالی کی شہداء روحانیت در سال اخیر، ایک کتاب مصائب الشیعہ کے نام سے ہے، شہداء الفضیلہ کا تکملہ جو ہے تو مرشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، تو کتابیں تو بہت لکھی ہیں، اور داستان شہادت علماء بہت تفصیلی ہے۔ سردست سے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ جو سلسلے وار شمار کیے گئے ہیں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، تو یہ کیوں کیے گئے ہیں اور اس کا سلسلہ کیسے شروع کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شہداء کا سلسلہ تو بہت عجیب و غریب ہے اور بہت عظیم ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن جس بے دردی سے مفتیان اہل سنت کے فتاویٰ سے فقط جرم تشیع میں یہ بزرگان شہید ہوئے ہیں، فقط مکتب اہل بیت کے ترویج کے جرم میں یہ شہید ہوئے ہیں، اس لیے ان کی شہادتیں ایک المیہ بھی ہیں، عبرت بھی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل اس لیے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر کے مکتب کو کیسے بچایا تھا۔ جی بالکل۔ تو جہاں تک شہید اول اور شہید ثانی کا تعلق تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ شہید اول اور شہید ثانی، شہید اول جو ہے وہ 787 ہجری میں شہید ہوئے ہیں دمشق کے اندر۔ شہید اول کی لاش کو جلا دیا گیا، قبر کا نشان نہیں ہے۔ اصالتاً شہید اول کا تعلق جو ہے وہ لبنان سے ہے۔ شہید ثانی، شہید اول کا نام ہے محمد مکی، جمال الدین مکی، جن کی کتاب ہے لمح، باقی کتابیں بہت ہیں لیکن لمح ان کی کتاب ہے مشہور جو درس میں پڑھائی جاتی ہے، لمح دمشقیہ کے لمح دمشقیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان 7 دن میں آقا نے لکھی تھی زندان کے اندر۔ بے شک۔ ان کے بعد شہید ثانی آتے ہیں۔ شہید ثانی کی شہادت جو ہے وہ 966 ہجری کے اندر ہے، تقریباً 180 سال بعد، درست، شہید کے 180 سال بعد، شہید اول کے 180 سال بعد۔ جی جی۔ شہید ثانی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ شہید ثانی شیخ بہائی کے جو والد بزرگوار تھے عبدالصمد، انہوں نے فرمایا کہ میں گیا شہید ثانی کی خدمت میں، تو شہید ثانی کی خدمت میں نہیں گیا، اپنے استاد کی خدمت گیا زین الدین عاملی،
تو دیکھا کہ آغا شہید جو ہے وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں. ٹھیک. تو میں نے پوچھا کہ بلا آج پریشان کیوں ہیں آپ؟ تو آغا نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. شہید ثانی نے کہا. شہید ثانی نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے. ٹھیک. وہ خواب یہ ہے کہ سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علم الہدا سید رضی صاحب ناجب اللہ کے بڑے بھائی نے بالکل. سارے علماء کی دعوت کی ہے اور ایک اجتماع ہے علماء کا. تو جب میں شرکت کی اس اجتماع دعوت کے اندر جب میں نے شرکت کی ہے تو میرا ہاتھ پکڑا ہے سید مرتضیٰ نے اور شہید اول کے ساتھ بٹھا دیا ہے. اللہ. میں اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ شہید ثانی میں ہوں گا. بے شک. اور اس خواب کے چند دن بعد ہی آغا صاحب کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے. اور جملہ پہلے جو بات کیا تھا کہ نہ تو شہید اول کی قبر ہے اور نہ شہید ثانی کی قبر ہے. ہمارے ایک بزرگ استاد فرما رہے تھے کہ رب کریم نے ان دو بزرگوں کے نام کی تاثیر کو اتنا بلند رکھا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کو جب سے لکھی گئے ہیں آج تک کوئی مجتہد پڑھے بغیر مجتہد بن ہی نہیں سکتا ہے. بے شک. کوئی حوض علمی ان کی کتابوں سے فارغ خالی ہے ہی نہیں. بالکل. اور ہر عالم، ہر لائبریری، ہر طالب علم کے پاس ان کی کتاب کو ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ان دو شخصیات کو نہ جانتا ہو. ان کے بدلے میں کہ یہاں پر قبریں نہیں ہیں ان کی، جبکہ لیکن نام بہت بلند ہے، نام بہت روشن ہے. ان کی خدمات کرنے اسی تسلسل کے اندر شہداء کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. جو آپ نے فرمایا کہ اگر نام کے ساتھ کہ وہ شہید اول ہے اور شہید ثانی ہے تو شہید ثالث پھر کون ہے؟ اتفاق سے شہید ثالث کا تعلق جو ہے بر صغیر کی سرزمین میں وہ شہید ثالث ہمارے قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث ہی کہلائے جاتے ہیں. لیکن ایران کی سرزمین میں ایک اور شہید ہیں جن کا نام ہے آغا محمد تقی برغانی. ٹھیک. وہ قزوین کے رہنے والے تھے، وہ شہید ہوئے. لیکن اگر زمانے کی ترتیب کے دیکھا جائے کیونکہ وہ بھی بہت بے دردی سے شہید ہوئے تھے آغا محمد تقی برغانی. آغا محمد تقی برغانی کو بابیت اور شیخیوں نے شہید کیا تھا. درست. اصالتاً بابیوں نے شہید کیا تھا، مسجد میں شہید کیا تھا، 8 نیزوں کے وار کیے تھے. اللہ. جب آغا صاحب نے تھوڑی سی آواز بلند کی کہ بھائی تو زبان کے اوپر تلوار کا وار کیا، زبان کاٹ دی تاکہ آواز کچھ بول نہ سکے. درست. یہ شہید بزرگوار آغا تقی برغانی جن کو ایران میں شہید ثالث کہا جاتا ہے، چونکہ فقیہ تھے نا، فقہ اہل بیت کے ماننے والے تھے. اور فقہ اہل بیت کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. بالکل. یہ فتویٰ ہے، جی بالکل. سارے فقہاء کا نظریہ ہے. اور اس کو پاک کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. اب شہید کو، شہید آغا محمد تقی برغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو 8 ضربیں نیزے کی لگ چکی ہیں، زبان کٹ چکی ہے، بالکل ہل نہیں پا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ کے کلابازیاں کھا کے مسجد سے باہر نکالنا چاہتے ہیں کہ میرے خون سے مسجد نجس نہ ہو. اللہ اکبر. کس قدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل بھی ہیں. عامل بھی ہے. ایسی شخصیات کا حق فقط بنتا ہے فتویٰ کہ دے نہیں دیے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی مسجد نجس کرنا حرام ہے. جی ایسی شخصیات کا حق بنتا ہے کہ وہ اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں کہ اس قدر عالم کے ساتھ ساتھ عامل بھی. واقعی حقیقت ہے. تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شہید ثالث جو لقب ملا ہے وہ اصالتاً قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، چونکہ ان کی شہادت جو ہے وہ 1019 ہجری میں ہوئی ہے. بالکل. اور آغا صاحب کی شہادت جو ہے وہ 1200 ہجری کے بعد یعنی 13ویں صدی کے وسط میں ہوئی ہے. جی چونکہ بابیت اور بہائیت بہت پرانے بھی نہیں ہیں. 13ویں صدی ہجری کے ہیں، 1264 کے بعد یہ آغا صاحب کی شہادت ہے. تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے ویسے ان کو شہید رابع ہونا چاہیے تھا. درست ہے. لیکن ایک تو لکھی گئی کہ چونکہ داستان ظلمت ان کی شہادت عجیب ہے، تو خلاصہ ایران کے اندر جو ہے وہ شہید ثالث آغا صاحب معروف ہیں، اور بر صغیر کے اندر شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری معروف ہیں. ویسے جو کتب تراجم میں کتاب لکھ جاتے ہیں یعنی جو دوسرے علماء لکھتے ہیں وہ شہید ثالث قاضی نور اللہ کو ہی کہتے ہیں. جی معروف بھی یہی ہیں عموماً، قاضی نور اللہ ہی ہیں. قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم مختصر سے کہیں گے وہ یہ کہ جب مقدمتاً ایک جملہ میں کہوں مقدمتاً کہ جب مشہد میں عبداللہ خان ازبک نے حملہ کیا
اور خاندان سادات کے گھر جلائے گئے، شیعوں کے گھر جلائے گئے، 5000 افراد کا قتل عام ہوا۔ ماوراء النہر بخارا سمرقند کے علاقے کی طرح ان کی حکمرانی تھی، اور حنفی مسلک کے ماننے والے تھے۔ شیعوں کی تکفیر کر دی تھی مفتیان اہل سنت نے، تو شیعہ چونکہ کافر ہیں ان کی نگاہ میں، تو عبداللہ خان ازبک نے حملہ کر دیا کہ سب کافروں کو قتل کر دیا جائے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ تو وہاں پر ایک عالم تاریخ میں ہوتا رہا ہے جو مسلسل تاریخ میں ہو رہا ہے، وہاں پر ایک عالم بزرگوار تھے جن کا نام ہے محمد رستم داری۔ محمد رستم داری، رستم داری مشہد کے علاقے کے ایک دیہات ہے، وہاں کے رہنے والے، اس لیے انہیں اس کے نام سے محمد رستم داری ہے۔ وہ محمد رستم داری نے خط لکھا، کس کو؟ عبداللہ خان ازبک کو۔ خط یہ لکھا کہ تم کس دلیل کی بنا پر سادات کا قتل عام کر رہے ہو، یہ اولاد رسول ہے، اور ہم جو ہے شیعہ ہیں ان کے گھر جلا رہے ہو۔ ہم اگر مکتب خلفاء کو نہیں مانتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے، بالکل، اور تم ان کو مار رہے ہو، تمہارا یہ جرم ہے۔ یہ ہمارے دلیل ہیں، دلیل ذکر کی، قرآن و حدیث سے ذکر کیا دلیل، اور کہا کہ بھئی آپ مجبور تھوڑی ہم آپ کے مکتب کو مانیں۔ تو وہ خط ہے جسے فہرست کے اندر کہا جاتا ہے نامہ رستم داری کے نام سے، وہ خط بھی موجود ہے، خط موجود ہے، چھپ بھی چکا ہے۔ قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجالس مومنین کے اندر پورا لکھ دیا ہے، اس خط کا تذکرہ، پورا خط کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ خان ازبک نے علماء کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایک خط ہے، اس کے اندر دلیل دیے جاتے ہیں کہ آپ ہم شیعہ مذہب، اس بنا پر شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ کا کیا جواب؟ تو انہوں نے کیا کیا، قاضی نور اللہ شستری فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے آیات قرآنی کو مکراد کیا، کینچی لگائی، خط کے اندر جتنی آیات قرآنی تھیں ان کو کاٹ کے ایک طرف کر دیا، باقی خط کو آگ لگا دی، اور کہا کہ ہمارا جواب یہ ہے۔ علمی جواب نہیں دے پائے تو علمی جواب نہیں دے پائے تو یہ جواب دیا، کتابوں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ نقطہ اتصال ہے کس کا؟ بر صغیر کے ساتھ ایران کا۔ یہ خط ہندوستان چلا جاتا ہے، ٹھیک، یہ خط ہندوستان چلا جاتا ہے، اور ہندوستان میں جو شیعہ تھے وہ بات سنی سے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے ایک آپ لوگوں نے اتنا قتل عام کرایا، ہمارے ایک عالم نے خط لکھا تھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ تم لوگ مار سکتے ہو چونکہ حکومتیں تمہاری ہیں، علمی جواب دو نا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر رہتے تھے احمد سرہندی مجدد الف ثانی، بالکل بالکل، جن کی بعد میں خود علماء اہل سنت نے تکفیر کی تھی اور خود زندان بھی چلے گئے تھے، لیکن بعد میں پھر جہانگیر نے ان کو نکالا، اور ایک لمبی داستان ہے۔ مشہور شخصیت اہل سنت کے، وہ تو بہت بڑے امام ہیں، مجدد الف ثانی، وہ تو امام ہیں، یعنی مجدد الف ثانی بر صغیر کے ان چند انگشت شمار افراد میں سے شمار ہوتے ہیں مجدد الف ثانی جن کو شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، سلفی، غیر مقلد، مقلد، وہابی سارے ہی مانتے ہیں۔ اللہ، یہ ان کا مقام ہے اپنی حد تک۔ مسلکاً وہ صوفی ہیں، ظاہر اسی وجہ سے مجدد کا لقب بھی ظاہراً دیا نقش گیا، اس کی اپنی جو ہے مسلکاً صوفی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کا، اس نامے کا جواب لکھا، رد روافض، درست ہے، رسالہ رد روافض چھپا ہوا ہے، اردو میں بھی چھپا ہوا ہے، فارسی میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اسی رسالے کی شرح کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد نے، شرح رد روافض، شرح رسالہ رد روافض۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے جگہ پر تو انہوں نے شیعوں کا رد کیا ہے، لیکن ہمارا سوال تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ جو دلائل آغا محمد رستم داری نے دیے تھے ان کو رد کرو نا۔ بالکل بالکل، آپ پھر وہی دوبارہ داستان کھڑی کر رہے شیعہ اس وجہ سے کافر ہیں، اور شیعہ اس وجہ سے منحرف ہیں، اور شیعہ اس وجہ سے، تو آپ کی داستانیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے علماء کے ادلوں کا جواب دیں نا، دلائل کا جواب دیں۔ بہرحال قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہید ثالث اسی زمانے میں ہندوستان پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ مشہد سے۔ اللہ،
وہ مشہد میں تھے اصالتاً. مشہد میں. اصالتاً تو اپنے ششتر کے رہنے والے تھے. درست ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہد آ جاتے ہیں. ٹھیک. مشہد سے ہندوستان چلے جاتے ہیں بالکل 995 ہجری میں. بالکل 995 ہجری میں ہندوستان چلے جاتے ہیں. ہندوستان جب پہنچتے ہیں تو اکبر بادشاہ کے جو قاضی القضات تھے اس زمانے میں شیخ معین معارج النبوہ کے مصنف. معارج النبوہ بہت معروف کتاب ہے. ایک ہے مدارج النبوہ، وہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے درست. جو اکبر کے زمانے کا ہے، قاضی نور اللہ کے معاصر ہے. ایک ہے معارج النبوت کہ جو معین کی ہے، شیخ معین کی ہے. وہ بھی قاضی کا معاصر ہے، وہ بھی اکبر کے زمانے کا ہے. ٹھیک. عبدالحق دہلوی تو بہت معروف ہے لیکن معین اتنا زیادہ معروف نہیں ہے. ٹھیک. اس زمانے میں وہ قاضی القضات وہ تھے، لیکن وہ چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 80-90 سال کے تھے، تو اکبر نے ان کو قاضی القضات سے ایک طرف کیا اور ان کو ایک عالم کی ضرورت تھی. اس زمانے میں قاضی نور اللہ شستری وہاں پر پہنچ گئے تھے، تو فتح اللہ کشانی، فتح اللہ شیرازی، ابو الفضل فیضی، شیخ مبارک سارے ادھر تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی بہت بڑا ہے. درست. قاضی نور اللہ شستری بہت بڑی شخصیت. بہت بڑی شخصیت ہے. تو قاضی نور اللہ شستری کو اکبر نے قاضی القضات کی پیشنہاد کی کہ تم چیف جسٹس بن جاؤ. دوسرے الفاظ میں پوری مملکت. قاضی صاحب نے کہا کہ میں چیف جسٹس تو بن جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ میں کسی ایک مذہب کا پابند نہیں رہوں گا. 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کا پابند نہیں ہوں گا. بالکل ٹھیک. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سے باہر نہیں جاؤں گا، اسی میں رہوں گا. درست. لیکن آپ کہیں کہ بھئی میں جو ہے فتویٰ لگاؤں، قضاوت کروں حنفی فقہ کے مطابق یا شافعی فقہ کے مطابق، تو مجھے یہ قضاوت قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا مشکل نہیں ہے، آپ کی مرضی جو بھی کرو. مذاہب اربعہ میں رہیں لیکن جس مرضی سے قضاوت کریں. قاضی صاحب 24 سال قاضی رہے ہیں. اللہ. 24 سال. ایک شیعہ عالم 24 سال قاضی. 1019 میں قاضی کی شہادت ہے. اکبر تو 1014 میں فوت ہو گیا، پھر جہانگیر آ گیا. ٹھیک. جہانگیر کے زمانے میں بھی 4-5 سال رہے. 24 سال، اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں، 24 سال قاضی قضاوت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ایک دن بھی بغیر مکتب اہل بیت کے فیصلہ نہیں سنایا. اللہ اکبر. ایک دن بھی. کتنی بڑی شخصیت. اور جب شور اٹھتا تھا، یہ تو روافض کا نظریہ ہے، کافروں کا نظریہ ہے، یہ تو کافر ہیں، ان کا نظریہ. یہ تو قاضی صاحب کہتے تھے نہیں، یہ حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے. ایک دن ثابت کرتے تھے. شافعیوں کی کتاب میں لکھا ہے. ایک دن ثابت کرتے تھے. مالکیوں کی کتاب میں لکھا ہے. آپ اس سے اندازہ لگیں کہ بلا کہ قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے 5 مذاہب کا کنٹرول کتنا ذہن میں تھا ان کے پاس. اللہ. اور ان 5 کو اس طریقے سے مکس کیا کہ جو بھی فتویٰ ہے وہ اہل بیت کے فتوے کے مطابق بھی ہے اور ان 4 کے اندر بھی موجود ہے. ان 4 میں ہونا چاہیے کہ کہاں پر موجود ہے. کہاں موجود ہے. اصل چیز ہے کہ کہاں موجود ہے. بالکل بالکل. کہ کل کو دکھانا بھی ہے مجھے. بالکل، تاکہ سند رہے کہ یہ یہاں سے میں نے فتویٰ نکالا ہے. اس نقطے کو یاد رکھیے گا بالکل کہ قاضی صاحب کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اب دوسری طرف آ جائیں. قاضی صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ صبح اٹھتے تھے، عصر تک تو کرسی قضاوت پر بیٹھے ہیں. یہاں تو فقط عبد القادر بدایونی جیسا متعصب ترین مورخ اپنی کتاب منتخب التواریخ میں لکھتا ہے کہ قاضی نور اللہ شستری نے جب قضاوت سنبھالی ہے تو سارے رشوت خوروں کے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آغا عبد القادر اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ قاضی سے پہلے جو قاضی آتے تھے، جو دربار میں رہتے تھے، جو ادھر چلتے تھے، سارے رشوت خور تھے. بالکل بالکل بالکل. یا ان کے اطراف میں رشوت خور بیٹھے سارے رشوت خور تھے، سارے حرام کھا رہے تھے. عبد القادر بدایونی قبول کا متعصب ہے، شیعت کے اعتبار سے بہت متعصب ہے، لیکن اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قاضی نے سارے رشوت خوروں کے ہاتھ کو کاٹا کہ کوئی نہیں لے سکتا بھی. خود قاضی نے کیا لیا؟ عبد القادر بدایونی کہتا ہے کہ قاضی نے اپنی پوری زندگی جتنا عرصہ وہ قضاوت کی کرسی پہ رہے، غیر از گواہ کوئی چیز قبول نہیں کی. عدالت میں گواہ ہونا چاہیے نا، وہ مجرم ہے، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ مارا، اس نے یہ کیا، تو گواہ کون ہے؟ عبد القادر کہتا ہے، عبد القادر بدایونی کہتا ہے کہ قاضی نور اللہ شستری نے
پوری زندگی جب تک قضاوت کی کرسی پہ رہے ہیں گواہ کے علاوہ کوئی اور چیز اس نے قبول نہیں کی ہے. ماشاء اللہ. اللہ. ان کی پاکیزگی کی گواہی تو دشمن مخالف دے رہا ہے. ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت. ساتھ میں ان کے اس سے پہلے والے علماء کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سارے رشوت خور ہیں. بے شک. جو نقطہ میں جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اثر تک تو بیٹھے صدارت کی کرسی پر، درست. بعد میں علماء کی نشستیں لگتی ہیں، قاضی صاحب وہاں پر بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. محفل بھی ہوتی ہے. ظاہر دربار سجتا ہے تو رات کو ادھر بھی چلے جاتے ہیں. ظاہر جانا پڑتا ہے. جب دربار ختم ہوتا ہے، محفلیں ختم ہوتی ہیں، ہر آدمی کہتے ہیں بھائی تھک گیا اب جا کے سو جاؤ. دن بھر کی مصروفیت. صبح سے اٹھا ہوا ہے، اب رات کو لوگ تھک کے گھر کے جا سو رہے ہیں. اب قاضی اٹھتا ہے اور قلم ہاتھ میں لے رہا ہے. 150 کتابیں بھی لکھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ 150 کتابیں میر حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی ہیں آغا اعجاز حسین کنتوری، جی بالکل. مفتی قلی خان صاحب کے بیٹے. اعجاز حسین کنتوری صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جتنی تیزی کے ساتھ لکھتے تھے نا، کوئی عالم اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا ہے. اللہ. جتنی تیزی کے ساتھ لکھتے تھے جتنی speed کے ساتھ اتنی تیزی لکھتے سے پڑھا نہیں جا سکتا ہے. اس کی زندہ گواہ دلیل کیا ہے؟ ایک مثال، ایک کتاب ہے قاضی نور اللہ رضوان اللہ کی، مصائب النواسب. درست. مخدوم شریفی کی کتاب کے رد کا جواب ہے. احقاق الحق رد کا جواب ہے. مصائب النواسب رد کا جواب ہے. سوارے میں مر کا رد کا جواب ہے. سوائے کے مر کا وقت ملا تو میں کتابوں کے اوپر معرفی کراؤں گا. جی ٹھیک. مصائب النواسب اب چھپی ہے 2 جلدوں کے اندر، ٹھیک. تلیقہ حاشیہ فہرست ساری لگا کے 2 جلدوں میں آ کے چھپی ہے تحقیق کے ساتھ. تحقیق کے ساتھ. قاضی صاحب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند قدوس نے مجھے توفیق دی کہ میں آج مخدوم شریفی کی فلاں کتاب کا رد روافض کا جواب لکھ رہا ہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے. آج یہ تاریخ ہے، جس تاریخ کو کام شروع کیا. کتاب ختم ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کتاب آج تکمیل ہو گئی ہے، تتمہ ہو گئی ہے. اعجاز حسین کنتوری صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی تیزی سے قاضی لکھتے ہیں کوئی عالم اتنی تیزی سے پڑھ نہیں سکتا. یہ دلیل کیا ہے کہ یہ 2 جلد میں کتاب چھپی ہے اور یہ ٹوٹل زمانہ ہے 17 دن کا. اللہ اکبر. 17 دن کے اندر یہ 2 جلدیں کتاب قاضی نے لکھی ہے. لیکن قاضی کے پاس وہ 24 گھنٹے نہیں ہے. بالکل. قاضی کا وہ زمانہ بھی تلاش رکھ رہے ہیں ہم نے کہ صبح سے لے کر ٹائم ٹیبل بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے کیونکہ مصروفیات صبح سے لے کر رات تک تو اس سے قاضی کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا. بالکل بالکل بالکل. قاضی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آدھی رات کے بعد ان کے پاس وقت ہے. اب مطالعہ بھی کرنے ہیں، بالکل. صبح کی قضاوت کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، وہ بھی مکتب اہل بیت کے مطابق ہونے چاہیے اور فتویٰ ادھر سے نکالنے ہیں، اس اعتبار سے بھی مطالعہ کرنا ہے. اس کتاب کا شبہات بھی لے کر آنے ہیں، پھر شبہات کا جواب بھی کتب اہل سنت سے دینا ہے، ان کے حوالے بھی تیار کرنے ہیں، حوالے بھی تلاش کرنے ہیں. قاضی کے پاس بعض افراد کے بقول کے 5-6 گھنٹے ہوتے تھے آخری، اسی میں انہوں نے سب کچھ مطالعہ کرنا ہوتا تھا، اسی میں انہوں نے سونا ہوتا تھا، اسی میں انہوں نے کھانا ہوتا تھا، اسی میں انہوں نے بچوں کو ٹائم دینا ہوتا تھا، اسی میں سب کچھ کرنا ہوتا تھا. باقی سارا ٹائم تو قاضی کا قضاوت کا اور محفلوں کا اور باقی دوسرے مصروفیات تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑا عبرت ہے کہ بھئی آج کل کا ہو کیا رہا ہے. قاضی صاحب کی جیسی ہمارے لیے حجت کبریٰ ہیں یہ لوگ. اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ وسائل بھی آج کی طرح نہیں ہیں کہ آپ ایک کلک کریں تو آپ کو سارے حوالے بھی نکل کے آ جاتے ہیں. احادیث کے سافٹ ویئر ہیں، تفسیر کے سافٹ نسخ ویئر ہیں. خطی ہیں، نسخ خطی میں تو فرشتے بھی نہیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. صفحے بھی آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں کہاں پر لکھا. ایک ابھی جملہ معترضہ آ گیا میرے ذہن کے اندر، جملہ آ گیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ آغا ناصر حسین ناصر ملت میرے لیے خضر راہ ہیں. کتاب کے عنوان سے بات ہو رہی تھی. کیوں بھائی؟ ناصر حسین ناصر ملت جن کی وفات ہوئی ہے 1360 ہجری میں، 1940 میں فوت ہوئے ہیں. لکھنؤ کے مجتہد تیمور حامد صاحب کے بیٹے، بہت بڑی شخصیت. ان کے موضوع پہ انشاءاللہ کسی دن سخرانی بحث کریں گے. تو خضر راہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انصاب سمانی ایک کتاب ہے، انصاب سمانی نسب کی کتاب ہے. بالکل. اس کا لین دین کا جو نسخہ ہے نا وہ بہت بڑا سا ہے، اتنے سائز کی بڑی کتاب ہے. ٹھیک.
اب اس کو فقط ٹیپ کر کے چھاپا ہے تو 7-8 جلدیں بن گئی ہیں، تو وہ ایک جلد میں تھی. ٹھیک ٹھیک. اس کی صفحہ بندی بھی نہیں ہے، فہرست بھی نہیں ہے. درست ہے. صفحہ بندی بھی نہیں ہے، اور فہرست بھی نہیں ہے. تو شبلی عنوانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جملہ اس میں تلاش کر رہا تھا، ایک واقعہ تھا، تو میں 3 دن کتاب کھول کے بیٹھا، مجھے نہیں ملا. 3 دن کتاب کھول کے بیٹھا رہا، مجھے وہ نہیں ملا. لا بلائے کتاب سے نکالنا تھا. تو میں پھر ناصر ملت کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بھائی یہ کتاب آپ کے پاس ہے، مجھے تو یہ نہیں ملتا ہے. تو ناصر ملت نے کتاب کھولی، کہا یہ تو ہے. کہ ناصر ملت نے اس کتاب کو اتنا پڑھ رکھا تھا کہ ان کو ساری چیزیں پتہ تھی کہ کون سی نسخہ. ناصر ملت کی جو تالیفات ہیں تو ان کے اندر ایک کتاب کا نام ہے فہرست انصاب سمانی، کہ ناصر ملت نے اپنے ہاتھ سے پوری انصاب سمانی کی فہرست تیار کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یعنی عرض کیا کرنا ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہے چھپی ہوئی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. 400 سال پہلے جاتے ہیں تو کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، سارے کے سارے قلمی نسخے ہیں. اور لکھنے کے لیے وہ ہے کاتب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں لکھنے روشنائی ہے، قلم دوات ہے. تھوڑی خشک ہوئی تو نہیں چلے گی، زیادہ ہو گئی تو کم کاغذ خراب کر دے گی. بالکل. اس زمانے میں قاضی نے خود نسخہ خطی سے حوالے بھی نوٹ کرنے ہیں کہ یہ آپ کے حوالے ہیں جو آپ نے شبہ کیا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. درست ہے. کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے، آپ کو حوالے کا جواب بھی دینا ہے. پھر ایک کتاب نہیں، 2 کتاب نہیں، 24 سال کے اندر 150 کتاب. ہم 24 سال کے اندر 150 کتاب ویسے ہی نہیں پڑھ پا رہے. بالکل. انہوں نے ان مصروفیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی، یہ کام بھی کیا. ایک کتاب آغا صاحب کی مصاحب النواسب کی، جس کی تھوڑی سی داستان آ گئی. اس داستان کے بعد ایک کتاب آغا صاحب کی احقاق الحق. آغا صاحب کی زندگی کا شاہکار ہے. احقاق الحق کس کتاب کے جواب میں ہے؟ علامہ حلی نے ایک کتاب لکھی تھی، نہج الحق و کشف الصدق. علامہ حلی نہج الحق و کشف الصدق. مکتب اہل بیت کی سربلندی کے لیے یا براہین کے لیے کہ یہ ہم مکتب اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں. اس کے اندر 8 باب ہیں، باب توحید، نبوت، امامت، معاد، امامت، ساری چیزیں جتنی 8 باب ہیں، 8 باب کے اوپر گفتگو کی ہے. علامہ حلی نے یہ کتاب دی تھی خدا بندہ کو. خدا بندہ جو ایران کا شیعہ حکمران تھا، صفیہ نہیں، صفیہ تو بہت بعد میں آئی ہے، یہ ہلاکو کے اولاد میں سے تھا، منگول تھا، منگولوں میں سے تھا. سنی تھے، پہلے مسلمان ہوئے، پھر سنی ہوئے، پھر علامہ حلی کے زمانے میں شیعہ ہو گئے تھے. پھر علامہ حلی ان کے ساتھ رہتے تھے. ایک داستان کسی موقع خواجہ کا بھی ان کے ساتھ تعامل رہا ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی کا بھی ان کا ہلاکو کے ساتھ ہے. جی یعنی اس خاندان کے ساتھ تعامل رہا ہے، اس خاندان کے ساتھ ہے. لیکن خدا بندہ کے ساتھ علامہ حلی تھے. جی درست. تو علامہ حلی ساتھ رہتے تھے. اصل میں ایک سیار مدرسہ تھا. درست. علامہ حلی کے ساتھ جو دوسرا تھا نا، ان کا وزیر جو تھا بادشاہ کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جامع تاریخ فضل اللہ. وہ تھوڑا سا شافعی المسلک متعصب تھا. تو علامہ حلی اس لیے جگہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ بھائی بڑی مشکل سے شیعہ ہوا ہے، پھر دوبارہ اس کو گمراہ نہ کر دیں. بالکل. تو علامہ حلی سے سارے علماء بھی مروب تھے. بالآخر علامہ حلی نے نہج الحق و کشف الصدق لکھی. بعد میں زمانہ گزر گیا. 900 ہجری میں فضل ابن روزبہان نے کتاب لکھی ابطال الباطل. اس کا رد، ابطال الباطل رد نہج الحق و کشف الصدق ہے. علامہ حلی کا رد لکھا فضل روزبہان نے. قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان پہنچے تو ابطال الباطل ہندوستان پہنچے. اسی زمانے میں ابن حجر مکی نے کتاب لکھی سوائق محرقہ، مکہ میں بیٹھ کے. مکہ میں بیٹھ کے ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت مکہ کی سرزمین میں شیعت بہت پھیل رہی ہے، شیعت کو روکنے کے لیے. درست. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہندوستان پہنچ جاتی ہے اور اس کتاب کا فارسی میں ہندوستان میں ترجمہ ہو جاتا ہے.
اگر جہرمی نے وہاں پر ایک عالم تھے انہوں نے ترجمہ کر دیا سوائے محرکہ کا. سوائقہ کے محرکہ کا. قاضی صاحب کچھ دیکھ رہے ہیں, بالکل بالکل. قاضی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور مصروفیت بھی اتنی بڑی ہے. مصروفیت بھی اتنی زیادہ ہے. اسی زمانے میں میر مخدوم شریفی کی کتاب ہے جو رد تشیع کے اوپر ہے, قاضی وہیں پر ہے. تو قاضی نے ایک محل پہ کام نہیں کیا. قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ جہاں پر وہاں سے مکتب اہل بیت کی ترویج کر رہے ہیں کہ کل کو جب شیعہ مکتب پھیلے گا تو یہ تعصبی ذہن ختم ہو جانے چاہیے. یہ تو اگر شیعوں کی فکر ہے تو یہ تو پھر ہماری مالکیوں نے بھی یہ لکھا تھا, حنفیوں بھی نہیں لکھا تھا, کیا ہوگا اگر شیعہ کہتے ہیں تو. درست ہے. اس فکر سے قاضی مکتب کو ترویج کر رہا تھا. بالکل بالکل. اس حوالے سے درست ہے. دوسری مصروفیت کیا تھی قاضی کی؟ کتابوں کے جوابات لکھنے ہیں. علمی کام بھی کرنا. اسی جگہ پر اسی ٹائم محدود کے اندر ابن حجر مکی کی کتاب سوائقہ محرکہ کا جواب لکھا, سوارم محرکہ بالکل جواب لکھا, چھپ چکی ہے کتاب. جی جی چھپی ہوئی ہے. اسی کتاب ابطال الباطل ابن فضل ابن روز بہان کی کتاب کا ابطال الباطل کا جواب لکھا, احقاق الحق. کیا نام بھی ماشاء اللہ اپنی شخصیت کی طرح بہت عمدہ نام رکھا. احقاق الحق اس وقت کامل ابھی تک نہیں چھپی ہے. صحیح بات یہ کامل ابھی تک نہیں چھپی ہے صحیح طریقے سے, لیکن آیت اللہ العظمہ آغا مرشی نجفی نے اس احقاق الحق کے ایک سطر نکالی, پھر تعلیقہ لگایا, ایک پیراگراف نکالا, پھر تعلیقہ لگایا, ایک دوسرا پیراگراف نکالا, پھر تعلیقہ نکالا. تو احقاق الحق پرانے سید کی 500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل, 512 یا 520 صفحات کے اوپر مشتمل ہے رحلی سید میں. جی درست. اس رحلی سید میں سے 110 صفحے آیت اللہ العظمہ آغا مرشی نے اپنے کتاب احقاق الحق کو جو جدید چھاپ کر رہے تھے, تھوڑے تھوڑے پیراگراف نکالتے رہے, حاشیے لگاتے رہے, پیراگراف نکالتے رہے. 110 صفحات اصل احقاق الحق کے اوپر جو حاشیے لگائے وہ 36 جلدوں کا ہے. 36 جلدیں چھپ چکی ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کے تعلیقے اور حاشیے کے ساتھ. 50 سال اس کے اوپر محنت ہوئی ہے. بالکل بالکل اس کے بالکل. اوپر ٹیم بیٹھی ہے, اور 500 صفحے میں سے 110 صفحہ آیا, باقی 400 صفحہ ابھی تک رہتا ہے. ابھی اس کا کام بھی رہتا ہے. کام بھی رہتا ہے, پتہ نہیں اس کا اسی طریقے کار سے حاشیے لگتے رہتا ہے, پتہ نہیں 100-150 جلد ہو جاتی. بالکل بالکل. ہمارے علماء کی یہ خدمات, 36 جلدیں نکلی ہیں یہ تو اگلے خدمات, 400 میں سے اور ہے کیا چیز, امامت کو ثابت کر رہے ہیں, مکتب اہل بیت کے اوپر وارد ہونے والے شبہات کا جواب دینا ہے. تو قاضی صاحب نے یہ احقاق الحق ابطال الباطل کا جواب لکھا, مصائب النواسب مخدوم شریفی کا جواب لکھا. اسی زمانے میں ایک کتاب پہنچ چکی تھی آغا بیضاوی, تفسیر بیضاوی, اس کے اوپر حاشیہ لگایا, حاشیہ نقادانہ کہ تم نے یہاں پر جو تفسیر کی ہے یہ اشتباہ ہے. وہاں پر ایک سید رہتے تھے اسی زمانے میں, سید بخاری نام سے تھا, انہوں نے پھر قاضی نور اللہ شستری کا جواب لکھا اپنے مکتب اہل سنت کو بچانے کے لیے کہ تمہارے یہ اشکالات کا جواب, یہ وہ چھوٹا سا رسالہ ہے 150 صفحے کا. قاضی نے اس جواب کا جواب لکھا, جواب الجواب بھی دیا. ابھی یہ سارا سلسلہ 5 جلدوں میں چھپ چکا ہے, یعنی تینوں حصے. قاضی کا حاشیہ, فقط قاضی کا حاشیہ, قاضی کی عبارت, اس کے اوپر حاشیہ جو ہے یہ 5 جلدوں میں چھپا ہے, تفسیر تازہ چھپا ہے. نہیں اتنے عرصے کے بعد کام آپ خدا کی خاطر کرتے رہے تو بعد میں خدا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انتظامات سنبھال لے گا. تو قاضی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمت تو بہت کی. اکبر بادشاہ چلے گئے, ان کا بیٹا جہانگیر آیا. اکبر کا چونکہ ایک فکر علیحدہ تھی تو اتنے زیادہ سنی شیعہ مسلکوں میں نہیں رہتا تھا. بالکل. جہانگیر کے جو اطرافی تھے سارے کے سارے گھیر گئے اس کو. انہوں نے فٹ سے کہا کہ یہ کافر ہے, یہ رافضی ہے. اچھا میں یہاں پر آ کے ایک جملہ کہہ دوں کہ قاضی کی شہادت کے اوپر جو فتویٰ دیا گیا تھا نا, 40 علماء نے فتویٰ دیا تھا. بعض اشتباہات, غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. ایک بات یہ مشہور ہے کہ جہانگیر کی بیوی نور جہان
جب قاضی نور اللہ شستری کے فتوے کے اوپر شہادت کے اوپر امضا کر رہے تھے نا، فتوے کے جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو شہید کر دو، وہ 40 علماء نے جو فتویٰ دیا، 40 علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اس کو شہید کر دو، تو جہانگیر نے اوکے کرنا تھا، دستخط کرنے تھے، تو نور جہان نے ہاتھ پکڑ لیا. اور پھر اب بعض افراد کہتے ہیں کہ بادشاہ فتویٰ تو امضا کرنا ہے، ادھر سے 40 مفتیوں کا فتویٰ ہے. تو جہانگیر نے انگیٹھی جل رہی تھی، وہ ادھر سے ایک کوئل اٹھایا، میں نے نور جہان کے ہاتھ پہ ڈال دیا، وہ چیخ مار کے ایک طرف ہو گئے، انہوں نے امضا کر لی ہے. یہ بات مشہور ہے، درست، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، سند اس کی نہیں ہے لیکن مشہور ہے. یہ بات مشہور ہے، یہ ہمارے ممبروں پہ بھی پڑھی جاتی ہے، ذاکر بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھی جاتی ہے. درست. لیکن یہ رب شہرت لا صلی اللہ کے جو محاورہ ہے نا، وہ یہاں پر بھی فٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اس طریقے میں نے پہلے جلسے میں کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ سادات کو قتل کرے، جبکہ بالکل جھوٹ محض ہے. سادات تھے ہی نہیں سندھ کے اندر، تو کس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، پکڑنے کے لیے آیا تھا. اسی طریقے سے یہ بھی جھوٹ ہے. ہمارے علماء پڑھتے ہیں بھلی پڑھیں، لکھتے ہیں بھلی لکھیں. نور جہان کی جہانگیر کے ساتھ شادی قاضی نور اللہ شستری کی شہادت کے بعد ہوئی ہے. درست. تو جب شادی ہی بعد میں ہوئی تو یہ داستان خود بخود یہ داستان ختم ہو گئی نا. باتیں یہ داستان ہے، میں اس لیے یہاں پر جملہ متعارضہ کے طور پہ پیش کہ بات غلط باتیں رائج ہو جاتی ہیں تو ان کو روکنا ضروری ہوتا ہے. بات کرنا، ورنہ پھر خام خواہ کیوں اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی غلط باتوں کی ترویج کی جا رہی ہے. تو یہ بات غلط ہے. درست ہو گیا. قاضی صاحب کے اوپر فتویٰ لگ گیا. ماحول دیکھیں، قاضی صاحب کے بیٹے ہیں، حالات زندگی لکھے ہیں، اپنے والد کے حالات لکھے ہیں. قاضی صاحب کے بیٹے نے، قاضی صاحب کے بڑے بیٹے نے، کتاب چھپ چکی ہے. جی درست ہو گیا. بابا کو رات کے 1 بجے دربار لے گئے، گھر سے اٹھا کے لے گئے، دربار لے گئے. بابا زندہ واپس نہیں ہے، شہید کر دیا، قتل کر دیا، یہ کر دیا. بیٹا یہ باتیں نہیں لکھ سکتا، اتنا ماحول سخت ہے. درست ہے. قاضی صاحب 1019 میں 40 علماء کے اہل سنت کے فتویٰ سے کہ یہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اس کو سزا دی جائے. اس کے جرم کیا ہے؟ جرم تشیع ہے. سزا کیا ملی؟ گدی سے زبان نکالی. اللہ اکبر. 100 تازیانہ خاردار، جس کے اوپر میخیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 100 تازیانہ جسد پہ مارنا ہے. تاریخ نے لکھا ہے 25 تازیانی کے بعد، چونکہ بزرگوار تھے، 25 تازیانی کے بعد شہید ہو چکے تھے، لیکن باقی 70-75 تازیانہ جسد خالی کے اوپر، مردہ جسد کے اوپر مارے جا رہا ہے، کیونکہ فتویٰ پورا کرنا ہے. سر قلم کر دیا اور جسد مبارک کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا. اللہ اکبر. قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اتنے جرم کے مجرم کیا نام ہے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اس وجہ سے قاضی سے کہا جاتا ہے شہید ثالث، شہید اول. اس کا سننا آج ہمارے لیے کہتے ہیں مشکل ہے اور دکھی کر دیتا ہے. اس زمانے میں قاضی صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا. اب الحمدللہ جو ہے وہاں پر ایک مزار بنا ہوا ہے، زائرین جاتے ہیں. کس جگہ پر؟ آگرہ کے اندر، آگرہ کے ہندوستان، آگرہ کے اندر. ناصر ملت وہیں دفن ہے. قاضی نور اللہ شستری کی قبر کے انکشاف کرنے والے میر حامد حسین اور ان کے بڑے بھائی اجاز حسین ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے داستان کہ ہم نے کیسے کشف کی، ایک بہت خود ایک لمبی داستان ہے کہ پھر وہ بن گئے. پھر وہاں پر ابھی مزار ہے اور الحمد اب تو یعنی دیگر جس طرح امامزادے ہیں وہاں اسی طرح امامزادے. اب تو میں صرف یہ کہتا ہوں بعض افراد سے جو ہمارے تکفیر کے فتوے دیتے ہیں کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس جیسے طاقتیں اور عثمانی حکومت اور جب پورا مملکت اسلامی حنفیت اور شافیت اور حنبلیوں کے پاس تھا، اس وقت شیعت کو نہیں مٹا سکے ہیں. بالکل بالکل. ابھی آپ لوگ شیعت کی تکفیر کر کے بم پھاڑ کے بسوں سے اتار کے کیا مٹا سکو گے، جبکہ اب ہر جگہ پر تشیع ہو چکی ہے. اور اب تو جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے حالات کہ کفر یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں میں سے کون ساتھ دے رہا ہے اور مظلوموں کے ساتھ کون دے رہا ہے. ہمیشہ کی طرح تاریخ اسی طرح کھڑی ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کون ہے اور
ظالموں کے ساتھ کون ہے؟ جو ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں یہود و نصارہ نے بنایا ہے، وہ آج خود یہود و نصارہ کے ساتھ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے کھڑے ہیں، اور ان خود کے لیے خود شرمندگی ہو رہی ہے ان لوگوں کو کہ ہمارے بزرگان کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک داستان نہ تو خود کوئی مردانگی دکھا سکتے ہیں، اور نہ ان قوموں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ کھڑے ہو پاتے ہیں کہ جن کے اندر جگر ہے، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے کچھ کر دکھانے کی۔ داستان ہے۔ یہی بہت بڑا درس بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ بہت بڑی بات بھی ہے واقعاً کہ اس طریقے سے ہمارے علماء نے اس سخت زمانے میں کہ جہاں سانس لینا مشکل تھا، یعنی تشیع کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے اتنی بڑی خدمت سر انجام دی کہ ایک عرصے تک تشیع کے منہج کے مطابق فتاویٰ دیے، اور وہ ان کو مکاتب اربعہ میں سے، فقہ اربعہ میں سے کہیں نہ کہیں سے اس کا حوالہ بھی نکال کر لاتے تھے۔ یعنی ہمارے ان مؤثروں نے مکتب اہل بیت کو جو ترویج کی ہے نا، اس کے بہت سارے طریقہ کار انتخاب کیے تھے انہوں نے، جو میں بار بار ایک ہی لفظ کو بہت تکرار کرتا ہوں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے مؤثروں کو بھول چکے ہیں، ان کی خدمات کو بھول چکے ہیں۔ اگر بھول چکے ہوتے نا تو پھر بھی ایک غنیمت تھی۔ مجھے تو افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا ہے۔ اور یہ بار بار میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ ان کی تاریخیں پڑھیں تو صحیح۔ بالکل ہمارے آج ہماری عزاداری ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اتنی آسانی تشیع جو باقی ہے وہ انہی کن کی قربانیوں سے باقی ہے؟ قربانیوں سے باقی ہے۔ اللہ، یعنی اور اعتراض کرنے والا، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ خود ہمارے مکتب سے ہے جو اعتراض کر رہا ہے، جو مکتب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے اس مکتب کے لیے۔ اور یہ فقط عوام کا جملہ نہیں ہے، عوام کو بیچاری کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ممبر سے آ کے آپ کہتے ہیں، اور آپ کے سر پہ امامہ بھی ہوتا ہے، ممبر پہ آپ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ذاکر حسین بھی ہیں، یہ اس طرح کے جب جملے کہیں گے نا تو پھر اس وقت اور پھر اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ساری مصروفیت میں سے اور اس سخت حالات کے باوجود یہ عالمی نظر بھی رکھنا کہ دنیا علم میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر مکہ میں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، اگر فارس میں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، اگر وہیں بر صغیر میں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، اور وقت بھی اتنا کم ہے، وسائل بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہ اس طرح سے کتاب خانہ ہوگا جیسے مثلا سرکاری علماء کے پاس مثلا کتاب خانے تھے، نہ اس طریقے سے ملازم ہوں گے کہ جو آپ کو حوالے نکال کے دیتے رہیں، شاگرد ہوں۔ اتفاق سے قاضی صاحب کا تو برعکس مسئلہ تھا نا۔ بالکل بالکل قاضی صاحب تو کسی کے اوپر منکشف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، چھپ کے جب زندگی گزارنی ہے تو ملازم کیا رکھیں گے اپنے کاموں کے لیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جس نے شبہ کیا اس کے پاس تو سرکاری وسائل ہیں، کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے، ملازم ہے کہ وہ کہے گا جاؤ فلاں کتاب اٹھا کر لاؤ، وہ صفحہ بھی نکال کے دے گا کہ یہ لیجئے، یہاں سے مثلا شبہ ایک وارد کیجئے۔ یہاں پر ان علماء نے راتیں جاگنی ہے، اور انہوں نے رات جاگنا ہے۔ بہرحال رات میں کتنی ایک روشنی ہوتی ہے وہ بھی ایک ہمارے سامنے قابل تصور ہے کہ اس زمانے میں مختصر سی روشنی، اس میں کتاب ڈھونڈنی ہے، کہاں پڑھی ہے، کیسے ہے، اس میں سے کس صفحے پر۔ تو یہ واقعاً خدمات ہیں ان بزرگان کی کہ جن کی وجہ سے آج یہ مکتب محفوظ ہے، اور انہوں نے وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی مثال پچھلے سخرانی میں نے عرض کیا تھا جلسے کے اندر کہ قاضی کے جو ایک دوسرے دوست تھے شہید احمد ٹھٹوی، جی شہید احمد ٹھٹوی، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کی قبر کو جو ہے لاش کو نکالا، قبر کو آگ لگا دی گئی، کیا نام ہے، جنازے کو آگ لگا دی گئی۔ انہوں نے بھی کتاب بھی لکھی تھی۔ میرا بعض برادران سے میں کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ شہید احمد ٹھٹوی اسی زمانے میں شہید ہیں، قاضی نور اللہ کے زمانے میں۔ یہ وہ واحد آدمی ہے جس کی قبر کا نشان نہیں، چونکہ جنازہ نکال کے آگ لگا دی گئی ہے، قبر کا نشان نہیں ہے۔ سنی سے شیعہ ہوئے تھے، گھر سے نکال دیے گئے تھے، تو ان کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، بالکل کوئی وارث۔ اور مکتب کی خدمت میں جب آ گئے تھے تو انہوں نے اس زمانے میں مصروفیت زیادہ تھی تو شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اولاد بھی نہیں ہے، خاندان اپنا بھی نہیں، گھر سے نکال دیے گئے، جو سابقین تھے وہ چھوڑ گئے، آگے اپنی سے اولاد سلسلہ چلی گئی ہیں، قبر کا نشان نہیں ہے۔ اب اس کے علم کے تنہا وارث بر صغیر میں ہیں کون؟ ہم توقع کریں گے برادران اہل سنت ہے کہ وہ میرے قاضی دادے کی کتابوں کو چھاپیں گے، وہ تو چھاپیں گے نہیں، بالکل ان کا اپنا خاندان ہے نہیں، اولاد ہے نہیں، قبر کا نشان ہے نہیں۔ اور شیعہ اتنے لاوارث یا اتنے بے پرواہ یا اتنے کیا کہتے ہیں
بھول جانے والی پارٹی کے کہتے ہیں کہ توجہ نہیں دیتے اس توجہ نہیں دیتے نا، حقیقت ہے کہ توجہ نہیں دے رہے نا. اور اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے مقامی علماء نے کیا کیا، یعنی جو شبہ قارہ کے بر صغیر کے علماء ہیں، یہ مکہ جب میں یہ ہم ان کو بتاتے ہیں، اول تو توجہ نہیں اس طرف، مطالعہ نہیں ہے بتانے والوں کا بھی، جب بتاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب آج کے زمانے کے جو متمولین ہیں، جو دولت مند ثروت مند لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ ان کاموں کا بیڑا اٹھائیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک مکتب کو چلانے کے لیے مختلف عناصر ہیں اس کے، جو اس مکتب کو اس کی ترویج میں حصہ ڈالتے ہیں. تو آج کے جو مالدار ثروت مند لوگ ہیں وہ کم از کم اپنی دولت کے ذریعے حصہ ڈالیں کہ یہ بزرگان جو کام کر گئے ہیں مکتب تشیع کے لیے، جن کی کتابیں کہ جو اس زمانے کی کتابوں کے انداز سے مثلا 2 جلدیں ہیں 3 جلدیں ہیں، اور آج جب ان کو چھاپا جاتا ہے اور پبلش کیا جاتا ہے تو وہ 30 جلدیں 40 جلدیں ہیں، تو ظاہر ہے اس پر خرچ آتا ہے، ٹیم بیٹھتی ہے اس کو ٹائپ کرنے والی، اس کو پڑھنے والی، اس کی تحقیق کرنے والی، اور پھر اس کو پبلش کرنے کا خرچہ ہے. تو آپ سبھی جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اور جن کے دل میں مکتب اہل بیت کا درد ہے، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ وسائل موجود ہیں تو ان بزرگان کے علم کے احیاء کے لیے کوشش کیجیے، اور ان کتابوں کو کہ جن کو قبلہ بزرگوار کی سربراہی میں یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک زحمت کی جا رہی ہے کہ وہ تمام زحمات کے جو علماء اور بزرگان انجام دے گئے ہیں اور وہ کتاب خانوں میں رہ گئی ہیں، اور شاید اگر ان کو ایسے ہی کتاب خانوں میں پڑھی رہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ نابود ہو جائیں، حوادث زمانہ کی نظر ہو جائیں، اور وہ صفحہ مثال کے طور پر پڑھنے کے قابل نہ رہے، وہ صفحہ خراب ہو جائے، اس کو دیمک چاٹ جائے. تو آپ سبھی مکتب اہل بیت کا درد رکھنے والے جو صاحب ثروت ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میدان میں بھی قدم رکھیں اور اس طرف بھی اپنا پیسہ جو ہے اس کو خرچ کریں، تاکہ یہ زحمات کو ہم محفوظ کر سکیں، انہیں کتابت کی شکل میں محفوظ کر سکیں، انہیں سافٹ ویئرز کی شکل میں محفوظ کر سکیں، تاکہ یہ جو علم ہے یہ اگلی نسلوں میں پہنچ سکے. کیونکہ قبلہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جو بھی شبہات آ رہے ہیں آج بھی جدید زمانے میں، وہ وہی ہیں جن کے جوابات اکثر کے ہمارے بزرگان دے چکے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور اگر ہم اور کوئی نیا شبہ بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ بعض اوقات اس شبہ کو نیا لباس پہنا دیا جائے، لیکن حقیقت اور واقعیت میں وہ وہی پرانا شبہ ہے جن کے جوابات دیے جا چکے ہیں. تو اگر ان کتابوں کو احیاء کیا جائے تو وہ شبہات کے جو جدید لباس میں آتے ہیں، ہمارے آج کے علماء، ہمارے آج کے جو اسکالرز ہیں، وہ بھی ان کتابوں کو پڑھ کر، حتیٰ کہ عام عوام بھی ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے ان شبہات کا جواب دے سکے، اپنی آنے والی نسلوں میں مکتب کی حفاظت کر سکے. یہ واقعاً اگر لوگ اس طرف بھی متوجہ ہوں کہ ہم نہ خون دے پا رہے ہیں اس طریقے سے کہ جو ایک ذمہ داری کے ساتھ خون دیا جائے، ویسے شہید ہو جانا ظاہر ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ایک مسئولیت کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ، جس کو پتہ بھی ہو کہ جی پتہ بھی قاضی نور اللہ شستری کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خط و کتابت ہے آغا یوسف اخباری کشمیری کے ساتھ. تو قاضی صاحب نے ایک خط کے اندر جملہ لکھا ہے کہ جس حالت میں بھی میں ہوں نا، جی مجھے افتخار ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے افراد اگر مار دیے جائے، کیونکہ انہوں نے کشمیری ان سے کہا تھا مرزا یوسف نے کہ جو طریقے سے آپ کام کر رہے ہو نا، مار دیے جاؤ گے. تو قاضی صاحب نے خط میں یہ جملہ لکھا کہ جس پوزیشن میں میں ہوں مجھ جیسے اگر افراد مار دیے جائیں تو یہ بھی شیعت کی سربلندی کے لیے ہوگا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل مرنے کے لیے بھی تیار ہے. ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میں جس راستے پر چل پڑا ہوں اس میں مجھے موت ہی آئے گی، اور اس تیاری بھی ہیں اور اس کو افتخار بھی سمجھ رہے ہیں. جی بالکل. تاکہ عام شیعہ اگر مر جاتا ہے، گھر میں گولی لگ جاتی ہے، تو مارنے والا کون ہے، مرنے والا کیوں مار رہا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا، وہ ایک جی بالکل. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی مر جاتا ہے تو شیعت کی سربلندی ہوگی. تو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ جو بزرگان نے کام کیا ہے اس کے احیاء کا باعث بنیں. اسی امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ جو علمی کام اور ہماری علمی میراث ہے تشیع کی، جو بالخصوص پاکستان و ہندوستان یعنی بر صغیر میں جس پر کام کیا گیا ہے، اسے ہم دوبارہ احیاء کر سکیں، زندہ کر سکیں، اور اسے عالم اسلام کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمارے اس مکتب تشیع کے جو بر صغیر کے علماء ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، اور وہ کس قدر
پائے کا کام ہے، کس قدر مضبوط کام ہے اور مکتب کا کس حد تک دفاع کر سکتا ہے۔ اسی آرزو کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آغا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج پھر ایک مرتبہ ان اہم شخصیت پر روشنی ڈالی، ان کی زندگی پر، ان کا علمی کام، ان کا عملی کام ہمیں بتایا۔ امید ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔